مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل کے دور میں ایک جو نارمل مسلمان ہے، جو بیس لیول کا مسلمان ہے، اس کے اوپر دین کی کیا رسپانسبلٹیز ہے؟ اس سوال کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں اور پہلے بھی ریکارڈ ہو چکا ہے. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں سمپل سی، وہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو اس مسئلے میں مشکل نہیں ہوگی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے تو اس کے اندر 3 ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو، یا 3 آپ ایسے مضمون کہہ سکتے ہیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے. پہلا مضمون ہے توحید، جس کا قرآن مجید بار بار ذکر کرتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور اسی طرح جو پہلی آیات ہیں، جو پہلی وحی ہے، پہلی وحی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورۃ العلق ہے، اور بعض جو محدثین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں. تو دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں جو ریلیشن شپ آپ کو ملے گا وہ یہی ملے گا کہ توحید بیان ہو رہی ہے. جو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو اس میں بتائے جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے، لیکن انڈائریکٹلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ کو پیدا کرنے والی ذات ایسی ہے یا سکھانے والی ذات ایسی ہے جو کہ واحد ہے. اور اسی طریقے سے سورۃ المدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر بھی یہی مضمون آتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے. اب یہ ڈرانا کس چیز کا ڈرانا مراد ہے، یا کیا چیز یہاں پر مراد ہے، یہ پوری صورت بیان کرتی ہے. آگے جہنم کا مضمون بھی ہے، جنت کا مضمون بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے یہاں پر. اسی طریقے سے دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یا قرآن مجید جو بیان کرتا ہے وہ ہے رسالت. رسالت ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کے بارے میں ان کا تذکرہ کرنا یا ان پر ایمان لانا. اسی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس شخصیت کا بیان اور ان کا خاتم النبیین ہونا، اس چیز کا قرآن مجید بیان کرتا ہے. تو اس چیز پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. پورے قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں اس سلسلے میں. پھر تیسری چیز جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ ہے آخرت. آخرت جو آپ مکی آیات جتنی بھی ہیں جو مکے میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، جو ابتدائی آیات ہیں، تو تمام کی تمام ابتدائی آیات میں آخرت کا ذکر ہے. سورۃ المدثر آپ اٹھا کر دیکھیں، سورۃ العلق اٹھا کر دیکھیں، جو آخری سپارہ ہے، جتنی بھی مکی آیات ہیں تو ان تمام کی تمام آیات میں یہی ٹاپک ہے کہ اس میں آخرت کا ذکر آتا ہے. آخرت کا ذکر اس وجہ سے اہم ہے کہ نتیجہ وہی ہے، رزلٹ وہیں آنے والا ہے، اور نتیجہ وہیں آپ کے اعمال کا آپ کو ملنے والا ہے. تو یہ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان 3 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ان 3 چیزوں پر ایمان لانا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ یہ 3 چیزیں جب انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور انسان اس کو پریکٹیکلی ان کو کرنے لگتا ہے تو اس کا انجام بہتر ہوتا ہے، رزلٹ بہتر ہوتا ہے اس کا، جو کہ آخرت میں ملنے والا ہے. تو سب سے پہلی یہ 3 چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. ان 3 چیزوں کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. ایک عام مسلمان ان 3 چیزوں کو پوری طریقے سے اختیار کرے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو آخری نبی مانے، جو خاتم النبیین ہے، اس کا عقیدہ ہے خاتم الانبیاء کا، اس پر ایمان لائے. توحید ہے، اس کو اچھی طریقے سے عمل کرے اس پر. توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، اب اس کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے اس ٹاپک میں کہ توحید کیا چیز ہے اور توحید کن کن چیزوں میں ہوتی ہے. توحید فی الاسماء ہے، توحید فی الذات ہے، توحید فی الصفات ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. خیر جنرلی یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جس ذات کی آپ نے عبادت کرنی ہے اور جس ذات سے آپ نے مانگنا ہے وہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سورۃ الفاتحہ اس کا مضمون بیان کرتی ہے، قرآن مجید پورا اسی کا مضمون بیان کرتا ہے. تو یہ اس کا جو ہے نا وہ اوور ویو ہے جو آپ نے کوسچن کیا ہے. یہ تو خیر ایمانیات سے متعلق چیزیں تھیں. اب جو اعمال سے متعلق چیزیں ہیں اب اس کی طرف آتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. ان چیزوں پر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کر چکا ہوں. اور جو ہمارے ایک آپ نے سوال کیا تھا پہلے، وہ یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے کہ اتنے اختلاف کے دور میں کس عالم کی بات سنیں. اس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں کور اپ کی تھی کہ جو پریکٹیکلی چیزیں ہیں جو اعمال سے متعلق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، اس میں آپ کس عالم کی بات سنیں گے. تو اس میں اصولی چیز تو یہ ہے کہ پریکٹیکلی نماز ہے. نماز جیسے مثال کے طور پر نماز کے اندر رفع یدین کرنا ہے یا نہ کرنا ہے، اونچی آواز میں آمین کرنا ہے یا نہ کہنا ہے. اسی طرح ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ہے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا ہے. تو اگر ان چیزوں کا اوور ویو آپ کریں گے تو یہ چیز فرائض میں سے نہیں ہوئے. فرائض میں سے صرف اور صرف یہ ہے کہ نماز کی 4 رکعتیں ہیں. تمام کے تمام مسلمانوں کے فرقے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ نماز کی رکعتیں مقرر ہیں. مثلا فجر کی 2 رکعتیں ہیں فرض میں، تو تمام کے تمام فرقے یہی بات کرتے ہیں کہ فرض کی 2 رکعتیں ہیں.
ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، تمام کے تمام فرقے یہی بات کرتے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں۔ عصر کی 4 ہیں، تمام کے تمام فرقے یہی بات کرتے ہیں۔ مغرب کی عشاء کی جتنی بھی رکعتیں ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے۔ فرائض میں اختلاف نہیں ہے، رکوع، سجدہ اور یہ چیزیں فرائض کے اندر آتی ہیں، قاعدہ وغیرہ، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف پیدا ہوا کہ ہاتھ باندھے جائیں یا نہ باندھے جائیں، کہاں باندھے جائیں۔ اسی طرح اختلاف پیدا ہوا آمین اونچی آواز میں کہی جائے نہ کہی جائے، تو یہ چیزیں نماز کی سنتوں میں سے ہیں۔ جتنے بھی آپ محدثین کو اٹھا کر دیکھیں گے، جب انہوں نے اس چیز پر بحث کی ہے کہ رفع یدین کرنا سنت ہے، تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے جو رفع یدین کیا جاتا ہے تو وہ فرض رفع یدین ہے، اس کے علاوہ جو رفع یدین کرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سنت عمل ہے، یہ فرض درجے کا عمل نہیں ہے، کیونکہ جو تکبیر تحریمہ کے لیے رفع یدین کرنا ہے اس کا ثبوت ہے قرآن مجید سے، جو سورۃ المدثر کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ اپنے رب کی تکبیر بیان کریں۔ تو یہاں تکبیر سے مفسرین نے مراد لی ہے، اور احادیث میں بھی اس کا مضمون آتا ہے کہ یہاں تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے۔ تو جو چیز قرآن مجید میں آتی ہے یا اس کا حکم ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں فرض چیز کوئی ثابت کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ تمام کے تمام فرقے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب نماز میں ہاتھ باندھے جائیں چھوڑے جائیں، اس میں خود اختلاف ہے فقہاء کرام کا۔ اختلاف دیکھیں جب کسی مسئلے میں پیدا ہوتا ہے تو اس مسئلے میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ فرض کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی بھی طریقے سے نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، سنت ہے، سنت پوری ہو جائے گی۔ بعض جو حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو فرائض کے اندر جو چیزیں آتی ہیں باقی اس کو سنت کی کیٹیگری میں وہ سارے فال کرتے ہیں۔ جیسے آپ نماز میں ہاتھ باندھیں یا چھوڑیں، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ باندھنا یا ہاتھ کہاں باندھا جائے یہ چیز تعلق رکھتی تھی ادب کے ساتھ۔ معاشرے میں آپ کسی بڑے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، کسی علاقے میں یہاں پر ہاتھ باندھے جاتے تھے اور کسی بڑے کے سامنے کسی علاقے میں نیچے باندھے جاتے تھے، تو یہ علاقوں کا فرق تھا، اس وجہ سے یہ بعد میں اختلاف پیدا ہوا۔ تو یہ کوئی فرض درجے کا اختلاف نہیں ہے، یہ سنت درجے کا اختلاف ہے۔ آپ جہاں بھی ہاتھ باندھیں آپ کی نماز ہو جائے گی، اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ بنیادی چیز ہے پریکٹیکلی جو اس کے اندر آتی ہے، اعمال جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ایمانیات کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو ان 3 چیزوں پر آپ عمل کریں، اور ان چیزوں کا تعلق آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، جو اعمال ہو گئے، ایمانیات ہو گئیں۔ اب جہاں تک وہ چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر جسے آپ کہتے ہیں، یہ تو حقوق اللہ کی بات ہم نے کی ہے نا، اب حقوق العباد کی طرف آتے ہیں کہ جو حقوق العباد کے اندر آپ کا انٹریکشن ہے دوسروں کے ساتھ، معاشرے میں رہن سہن ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو ان چیزوں میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے یا حرام ہے، سارے یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ غیبت کرنا جائز ہے، غیبت کرنا حرام ہے ساروں کے نزدیک۔ کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ پڑوسی کو جو ایذا پہنچانا وہ جائز ہے، سارے یہ بات کرتے ہیں کہ حرام ہے۔ تو حقوق العباد کے اندر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو حقوق العباد جتنے بھی ہیں، جتنی بھی چیزیں آتی ہیں بندوں کے حقوق میں سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ معاشرے میں جو چیزیں آپ نے بچنی ہے، جن چیزوں سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا ہے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اس بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن مجید کا حکم ہے۔ دیکھیں اختلاف جو پیدا ہوا اس اختلاف کو بڑھایا گیا ہے، جو آپسی اختلاف پیدا ہوئے ہیں ان کو بڑھایا گیا ہے۔ وہ اس طرح کے اختلاف نہیں ہے کہ وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہاں کچھ چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے اہل تشیع ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا آپ سے اختلاف اصولی اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر وہ امامت کو مانتے ہیں، جو اہل سنت ہیں وہ خلافت کو مانتے ہیں، تو یہ اصولی اختلاف ہے۔ اب یہاں پر کیا کرے ایک مسلمان؟ دیکھیں خلافت اور امامت کا تعلق ایک عام مسلمان کے ساتھ تو نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، دوسرے کو امر بالمعروف کا کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ چیز تو آتی ہے اس کے اندر۔ لیکن خلافت اور امامت کے اندر یہ بڑے لیول کے اختلاف ہیں۔ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو بادشاہ ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے اس لیول کے اختلاف ہیں، تو اس اختلاف سے ایک عام بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس پر ہم اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ کیا آج کے دور میں خلافت کا نظام ممکن ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر ہم نے ساری یہ چیزیں انالائز کی ہیں کہ جو جمہوری نظام ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام کفر ہے،
حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس نظام کو اختیار کیا کہ جو نظام چلا آ رہا تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں یہ نظام چلا آتا تھا کہ ایک سردار ہو قبیلے کا, ایک بڑا ہو جو پورے قبیلے کو مینیج کرے, یا ایک بادشاہ ہو جو پورے اپنے علاقے کو مینیج کرے. آپ روم کی امپائر کو دیکھیں, جو پرشین امپائر ہے اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان امپائرز کے اندر بادشاہ ہوا کرتے تھے, کنگڈم یعنی کنگڈم شپ تھی یہاں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو اختیار کیا کیونکہ وہ طریقہ رائج تھا لوگوں میں, لیکن اس کے اندر جو خرابیاں تھیں ان خرابیوں کو نکال دیا. تو ان خرابیوں کو جب نکالا پھر وہ چیز آگے خلافت کے اندر کنورٹ ہو گئی. تو خلافت بیسیکلی نہ تو قرآن مجید میں اس کا حکم ہے نہ ہی احادیث میں حکم ہے. ہاں ایک نظام ضرور قرآن مجید بتلاتا ہے اور حدیثیں بتلاتی ہیں کہ ایک نظام ہونا چاہیے, لیکن وہ نظام اگر جمہوری طرز پر قائم ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اگر خلافت کے طرز پر قائم ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر معاشرے میں سود کا خاتمہ ہو, معاشرے میں گناہ ہیں وہ رائج نہ ہو, تو اور جو قوانین پاس کیے جائیں یا معاشرے کے اندر جو چیزیں رائج ہوں وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہوں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اگر تو ان کا تعلق قرآن و سنت کی روشنی میں رہے تو جمہوری نظام میں کوئی حرج نہیں ہے. جمہوری نظام وہ غلط ہے جو مغربی طرز کا جمہوری نظام ہے کہ جس میں جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے آپ جو گناہ ہیں یا جو ناجائز چیزیں ہیں ان کو بھی آپ حلال کر لیتے ہیں اور معاشرے میں تسلیم کروا لیتے ہیں. مثال کے طور پر آج کے دور میں جو یورپین کنٹریز ہیں اور مغربی کلچر ہے اس کے اندر جو ایل بی جی ٹی جو کلچر ان کا ابھی چلا ہے تو اس کو انہوں نے منظور کروایا اپنی جمہوری نظام سے. تو اب یہ چیز پھر ناجائز ہے, اس کو شریعت قبول نہیں کرتی. ہاں جمہوری نظام میں آپ نے رہنا کس طریقے سے ہے اور آپ کو سہولیات کیا ملیں گی, تو یہ چیزیں آپ کی پریکٹیکلی لائف سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ چیزیں اگر جمہوری نظام میں طے ہوتی ہیں کہ آپ کے رہنے کا سلیقہ کیا ہوگا, آپ کی روڈیں بنیں گی, آپ کا کیا طریقہ ہوگا, آپ جس بندے کو لے کر آ رہے ہیں کیا وہ دین کے خلاف تو نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک عام بندہ اس چیز کو دیکھے کہ جس کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں جمہوری نظام کے اندر تو ایٹ لیسٹ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک تو دین کی بھی اس کے اندر صلاحیت ہو, دین کو بھی سمجھتا ہو وہ بندہ, اور دوسری چیز اس کے اندر یہ آتی ہے کہ وہ آپ کے یعنی دین کے لیے بھی بہتر ہو اور دنیا کے لیے بھی بہتر ہو. خلافت کو اگر آپ دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اسی طرح جو دوسرے خلفائے راشدین ہیں ان کی اگر آپ خلافت کو دیکھیں گے تو انہوں نے صرف لوگوں کے دین کو سیدھا نہیں کیا بلکہ لوگوں کا جو دنیا تھی اس کو بھی سیدھا کیا. انہوں نے لوگوں کا رہن سہن تھا, لوگوں کی آمدنی تھی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ شبلی نعمانی کی ایک کتاب ہے الفاروق, اس کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان ساری چیزوں کو لکھا ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو نظام انہوں نے قائم کیے. مثال کے طور پر فوج کا نظام ہے, پولیس کا نظام ہے, جو دفتری نظام ہے, یہ سارے کے سارے نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں قائم کیے ہیں. اسی وجہ سے آج کے دور میں جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر عمر لا کے نام سے یہ ساری چیزیں رائج ہیں. تو بس اتنی سی بات ہے اس سلسلے میں کہ عام بندے کو وہ کام کرنے چاہیے جو اس کے اعمال سے متعلق ہیں, وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, ایمانیات سے متعلق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اور جو معاشرے سے متعلق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر ان چیزوں پر وہ اسٹرکٹ رہے گا تو پھر اس کی زندگی آسان ہوگی.